اور اس وقت ہمارے ساتھ جی ہاں موجود ہے ڈاکٹر طاہر قاضی اور ہم ان کو ویلکم کرنے جا رہے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر قاضی, ویلکم آن مائی شو. بہت شکریہ. اور ڈاکٹر طاہر قاضی میں شروع کرنا چاہوں گی اس بات سے جس میں جو ہر وقت میرا خیال ہے ہر چینل پہ چل رہی ہے مسلسل, مگر وہ بات ایسی ہے کہ اس کو ہم اس کے سوا اس وقت شاید کوئی اور بات زیر بحث نہیں لا سکتے کیونکہ وہ ایک پوری دنیا کا مسئلہ ہے. عام طور پہ انسان اس قسم کے مسائل میں اکیلا یا ایک گروپ کے طور پہ شکار ہوتا رہا ہے, مگر اس دفعہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ مارچ سے خاص طور پر, اور جو سمجھ میں آیا ہے وہ تقریباً دسمبر سے جو ہے یہ دنیا اس کا شکار ہے. میں کووڈ-19 کی بات کر رہی ہوں, پینڈیمک جو جس میں ابھی تک پوری دنیا کو اس کا کوئی واضح یا حتمی حل نہیں ملا, اور اس کی وجہ سے خوف بھی ہے, پریشانی بھی ہے, اور ان سین ایک خوف ہے یا ان ایکسپیکٹڈ کہہ لیجئے کہ ایک ایسا انسرٹنٹی ہے انسان کی زندگی میں جو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے فیصلے کرنے میں بھی انسان اس وقت جو ہے ہچکچا رہا ہے. آپ کا ایریا میڈیکل کا ہے تو ہم وہاں چلیں گے جہاں پہ جو سب سے زیادہ اس وقت میں سمجھتی ہوں کسی بھی اور ادارے کی نسبت یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ان کا ہے. یہی اس وقت فوجی ہیں, یہی اس وقت سمجھیے کہ لائف گارڈ ہیں, یہی سب کچھ ہیں, اور ان پہ بہت زیادہ ریلائی کیا جا رہا ہے, انہی کی ریسرچ فیلڈ پہ بھی. اور اگر ہم اس پہ پہلے تو آپ کی نظر میں دیکھوں گی کہ پوری دنیا اور آپ جہاں موجود ہیں یو ایس میں اگر ہم بات کریں تو یو ایس میں اس وقت سب سے زیادہ نمبر آف پیشنٹس ہیں, اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم یو ایس سے کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے رہے ہیں کہ یہاں پر جیسے ہر مسئلے کا حل تو موجود ہی ہوگا, اور حیرانی کی بات ہے کہ اس وقت جس طرح سے بھی اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے, جس طرح ہینڈل کیا گیا ہے, اور جس طرح سے پیشنٹس نہ صرف یہ کہ سب سے زیادہ ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں, اور بڑی خوف آتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. باقی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے, اور اس میں بہت سی کیٹیگریز ہیں جو ولنریبلس کی, اس پہ بھی جائیں گے. مگر میں پہلے یہاں سے شروع کرنا چاہتی ہوں, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ یہ پینڈیمک اور اس کے بعد یہ یو ایس میں اس قدر جو پھیلا ہوا ہے, آپ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے. جی ضرور. آپ کی ساری باتیں یہ جو تعارف میں تھی وہ تو بالکل ٹھیک ہیں, سوائے ایک بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو فوجی کبھی نہیں سمجھا, لائف گارڈ ضرور سمجھا ہے ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے. تو بات یوں ہے کہ یہ اب ایک جیسے قدرت کی آفات ہوتی ہے ان میں سے ایک ہے, اور اس کی وسعت کا یا اس کے جس طرح سے جتنے لوگ اس کے ساتھ افیکٹڈ ہوئے ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتی ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار میں بہت سے لوگ انسان اس دنیا کے ایک ہی وقت میں ان پہ یہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ آ رہی تھی. اس کے بعد اسی طرح کی صورتحال وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی ہوئی, اور دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ 1940s میں جب اس کا اختتام ہو گیا ہے تو اس کے بعد چھوٹی موٹی وبا کسی نہ کسی وائرس کی شکل میں اس دنیا میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے, لیکن یہ کہ ایک وقت میں اتنے زیادہ انسان اس کرۂ ارض کے اوپر جو اس وائرس کے نتیجے میں یا اس وبا کے نتیجے میں افیکٹڈ اور افلکٹڈ ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھ لے کہ پہلی بار ہے. اس لیے اس کی جو وسعت ہے, اس کی جو انارمٹی ہے, اس کے نتیجے میں لوگ پریشان بھی ہیں, ان میں ایک خوف و ہراس کی شکل بھی شامل ہے. اور خاص طور سے ایک اور جو ہے نا, یہ دیکھیں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ تھا, آپ کے ذہن میں ہوگا, تو لوگ جو ہیں وہ اکٹھے مل کے تو کبھی فوج کی شکل میں, کبھی اپنی ڈیفنس کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے, اکٹھے تھے. یہ جو کورونا یا کووڈ ہے, اس پینڈیمک نے یہ دنیا میں پہلی مرتبہ اس طرح کا ایک تجربہ یا ایک صورتحال کی ہے کہ لوگ آئسولیٹ ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے جو اس کے جو میڈیکل مسائل ہیں وہ ایک جانب, اس کے سوشولوجیکل مسائل ایک جانب, اور اس کے بہت سے نفسیاتی مسائل بھی ہیں. تو اس وجہ سے جو آپ کا تعارف ہے وہ بڑا کمپریہنسو تھا کہ اس میں ایک خوف کی فضا بھی ہے میڈیکل کے نقطۂ نظر سے, نفسیاتی نقطۂ نظر سے, اور ہماری جو سماجی زندگی ہے اس کے نقطۂ نظر سے بھی. اگر آپ دیکھتے ہیں یو ایس کو, اگر دیکھتے ہیں, میں یہ سوال آپ سے کرنا اس لیے چاہوں گی آپ وہاں موجود بھی ہیں, اگر آپ یو ایس کو دیکھتے ہیں ان تمام حالات کے ساتھ کہ یہ جیسا بھی پینڈیمک ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ہم سے بہتر,
اور یو ایس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا ایڈوانس اور کتنا ریسرچ میں آگے اور سب کچھ، اور ان کے پاس ریسورسز ہیں. آپ اس کی اس حالت کا ذمہ دار کس شے کو دیکھتے ہیں؟ میں سیاسی بات نہیں کر رہی، مگر میں اس کو یوں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ایکسپرٹ کی اوپینین سے کہ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ یہ جو ہے نا کہ دیکھیے، جب بھی ہیلتھ کیئر کا مسئلہ ہے، کسی وبا کا مسئلہ ہے، تو ٹھیک ہے کہ مسئلہ تو یہ میڈیکل ہوتا ہے، لیکن اس میں سیاست جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور ہمیں اس کو لے کے آنا بھی چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ سیاست ایسے مائنر سی ڈائگریشن کہ سیاست کو ہم لوگ برا سمجھتے ہیں اپنے تجربات کی وجہ سے، لیکن یہ کہ سیاست جو ہے وہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے مل کے رہنے کا ایک ٹول ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ فیصلے کرتے ہیں. اب اسی چیز کو کہ اکٹھے مل کے فیصلے کرتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے، مختلف کاموں کے لیے، اس چیز کو آپ جو ہے بڑی جلدی سے یہ جو پینڈیمک ہے اس پہ لے آتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں، کسی اسٹیٹ میں، کسی صوبے میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں صوبے کو اسٹیٹ کہتے ہیں، تو اس میں تو یہ جو ہے نا، یہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ایکسپیرینس سے کہ ہارٹ اٹیک کے اتنے مریض ہوں گے، اس میں ڈائبٹیز کے اتنے مریض ہوں گے، اور ان کے لیے رفلی آپ نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے. لیکن آل آف اے سڈن جب کوئی وبا پھیل جاتی ہے تو آپ کو یہ اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے آپ کو کتنے ہاسپٹل میں بیڈز چاہیے، کتنے لوگ اس کے زیر اثر آئیں گے، اور کتنے جو ہے وہ زیادہ کمپلیکیشن میں چلے جائیں گے، اور نتیجتاً اس کے لیے ہیلتھ کیئر فیسلٹی کا سائز جو ہے ان جنرل سینس وہ کتنا ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ ایک سماجی اور سیاسی مسئلے کے طور پہ یہ چیز جو ہے یہ تھوڑی بڑی ہو کے سامنے آتی ہے. اب سیدھا آپ آ جائیے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ بات آپ کا ایک امپریشن ہے، اور ویسے بھی یہ نمبرز کے اعتبار سے بھی بات درست ہے کہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوا. اب کینیڈا جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے بالکل ہمسائے میں ہے، یہاں پہ اس طرح کی بات نہیں ہوئی. اس کی ایک بڑی سمپل وجہ ہے کہ جب یہ پینڈیمک کی شکل میں، جس کا مطلب ایک بڑی وبا جو ملکوں پھیل گئی ہے، تو اس میں ٹریٹمنٹ تو ابھی اس کا کوئی بھی دریافت نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے اچھا طریقہ کہ جس کے ذریعے اس کا کچھ بھی بندوبست کیا جا سکتا تھا، وہ اسے پھیلنے سے روکنا تھا. تو پھیلنے سے روکنے کے لیے وہ جس آئسولیشن کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے، وہی آئسولیشن جو کینیڈا کے اندر ہے وہ بڑے زوردار طریقے سے اور بڑے وسیع پیمانے پہ اور افیکٹو طریقے سے کی گئی. اس کے مقابلے میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو یہاں کی پالیٹکس ہے اس میں، اور جو ہیلتھ کیئر سے لوگ جو متعلقہ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان کی رائے میں اور پالیٹکس میں ایک تھوڑا سا اختلاف تھا. جو پولیٹیکل لوگ جو امریکہ کے صدر ہیں وہ اس کی حمایت میں زیادہ نہیں تھے. لیکن جیسے میں نیو یارک اسٹیٹ میں ہوں، تو یہاں کے جو گورنر ہیں انہوں نے شروع سے بہت کوشش کی کہ جو بھی اس کو پھیلنے سے روکنے کا طریقہ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے، جس میں لاک ڈاؤن، سارے بازار بند کر دیے، سارے جو ریسٹورینٹ ہیں وہ بند ہو گئے، اسکول کالجز بند ہو گئے، اور جو بڑی ضروری قسم کی سروسز ہیں جس میں ہیلتھ کیئر ہو گیا، فائر بریگیڈ ہو گیا، اور وغیرہ وغیرہ، وہ یہاں پہ موجود رہی. یہ کہ پالیٹکس کے اس کو جو نیو یارک اسٹیٹ میں یا کئی اور اسٹیٹس میں تھوڑا سا بہتر کنٹین کیا گیا ہے یا روکا جا سکا ہے، وہ کسی میڈیکل بریک تھرو کے نتیجے میں نہیں روکا گیا، بلکہ وہ جو ہماری سماج میں جو سیاست ہے اس کی وجہ سے اس کو کہ سیاست جو آپ کو ایک اینگل بھی دے دیتی ہے اور تھوڑی سی آپ کو وہ پاور بھی دے دیتی ہے کہ کس طرح سے کام کیا جائے مل کے، تو اس کی وجہ سے اس کو روکا گیا ہے بہت سی جگہوں پہ جن پہ یہ کم پھیلا ہے. صحیح. اینگل سے زیادہ میں اس کو کہوں گی پاور دے دیتی ہے سیاست. اینگل بھی دیتی تو بہت اچھا ہوتا ساتھ ساتھ، مطلب ایکولی. تو یہ چونکہ ہم اب بات وہاں پہ چلے گئی ہے تو لائک پریکاشنز پہ، اور کیونکہ ابھی ہمارے پاس اس کی نہ میڈیسن ہے نہ اس کے لیے اس کا کوئی اور ذریعہ ہے اس کو روکنے کا، کیونکہ کوئی دیوار تو ہم کھڑی نہیں کر سکتے کہ یہ رک جائے. اور ہم تو یہ دیوار ہمارے پاس جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ، اور دوسری اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو ماسک پہنا ہو. اب جیسے نکلنے لگے ہیں زیادہ لوگ. اس کے بارے میں بھی پھر کانسپریسی آتی ہے کہ جیسے آپ ہی یو ایس کے ہی پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کہ ماسک نہیں پہننا چاہیے، اور بھی کئی جگہوں پر یہ سننے میں آیا. ایک طرف اتنا انفورس کیا جا رہا ہے کہ ماسک پہنا جائے، اور دوسری جانب جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ماسک نہ پہنا جائے. تو اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کو
یعنی دونوں کو اگر ہم غور کریں تو ہمیں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ ماسک پہننا بہرحال کارآمد ہے، مگر ساتھ ساتھ چونکہ ماسک پہننے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امیونٹی میں فرق آتا ہے، اور اگر آپ ماسک پہنے رکھیں گے تو آپ کی امیونٹی لو ہو جائے گی، دیٹس ہاؤ ہم نے سنا ہے۔ اب اس سے لوگ کنفیوز ہوئے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو ایک یہ آیا ہے کانفلکٹ، اور دوسرا جو اور کانسپریسی تھیریز جو اتنی سامنے آئی ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے۔ میں چاہ رہی ہوں یہ دونوں نقطوں پہ آپ ایز اے ایکسپرٹ گائیڈ کیجئے کہ اس وقت میں جب نہ ہمارے پاس ابھی ویکسین موجود ہے، نہ اس کی پراپر میڈیسن موجود ہے، نہ کوئی اور ذریعہ موجود ہے، اور یہ جان لیوا ہے، چاہے ہر ایک کے لیے نہیں مگر چند ایک کے لیے یا بہت سو کے لیے تو جان لیوا ہے، اٹس اے لائف تھریٹننگ۔ تو آپ ان دونوں ایریاز کو کیسے چاہیں گے کہ لوگ کیسے فالو کریں، ایک سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک، اور اس کو مانیں کہ یہ ایک بیماری ایسی ہے؟ یہ بتائیے کچھ تھوڑا سا۔ جی، یہ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن یہ جو کانسپیریسی تھیریز ہیں یہ زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے وہ گاہے بگاہے وہ میڈیا میں بھی، دوستوں کی محفل میں بھی یہ چلتی رہتی ہیں، اور اسے آپ وہ گوسپ کا جو ہے میڈیکل ایکویلنٹ کہہ لیں تو اس کو اسی حد تک ہنس کے اور اس کے بعد سن کے اور دوسرے کان سے نکال دینا چاہیے۔ تو یہ ساری بات جو ہے وہ اس پہ آ کے ٹھہر گئی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس اس وقت تک اس کا علاج تو کوئی نہیں ہے، تو